بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی اس کا درد کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کس احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے اور اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہے۔ ایسے جوڑے بیچارے ڈاکٹری علاج کراتے ہیں، جو بھی آسرا ملے اس کا سہارا لے کر اولاد مانگتے ہیں، لیکن دامن امید خالی رہتا ہے۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج ہمیں قرآن پاک سے انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو 3 کھجوروں پر کرنا ہوگا۔ دوستو، ہم نہ صرف بے اولاد حضرات کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، بلکہ ان حضرات کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے جو کہ اولاد نرینہ کی خواہش مند ہے، یعنی جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد بیٹا پیدا ہو۔ وظیفے کے حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے اور اس کے یہاں جلدی اولاد نہ ہو تو میاں اور بیوی بیچارے دونوں کو ہی اپنی آگے کی زندگی خطرے میں نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ عورتوں کو تانوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، اور میاں اور بیوی بیچارے اولاد کے حصول کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس جا کر اپنا مال ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اسی کشمکش میں کئی دفعہ یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقوں کی جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں اور اپنا ایمان خطرے میں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آسمان کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ پیارے دوستو، اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان اور ساری کائنات کا خالق و مالک صرف اللہ ہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا۔ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جو چاہے پیدا کرے اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں ہی دے اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی دے، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتا ہے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بس یہ 4 قسمیں ہوئی، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں اور دونوں سے خالی ہاتھ والے۔ اب قرآن کا یہ قول اللہ کا فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ان آیات پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ ہی سے اولاد کی طلب رکھنی چاہیے، اور کسی نیک پرہیزگار انسان سے اپنے لیے دعائیں کرانی چاہیے اور خود بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ دوستو، قرآن کو اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ اور دوستو، آج ہم آپ کے لیے قرآن ہی سے مجرب وظائف لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ اولاد جوڑوں کے لیے بھی ہے اور ان جوڑوں کے لیے بھی ہے جو کہ بیٹیوں کی طلب رکھتے ہیں۔ یہ جو وظائف ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ ہم تک مستند ذرائع سے پہنچے ہیں، جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی انہیں کامل یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا، انشاءاللہ خالق کائنات خزانوں سے ضرور فیضیاب ہوگا۔ پیارے دوستو، بیٹا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ جن کے بیٹے نہیں وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں، جن کی بیٹیاں نہیں وہ بیٹیوں کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو عمل ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ اولاد نرینہ کا وظیفہ ہے اور بیٹا ہونے کے لیے ہے۔ دوستو، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی پیدا ہو، حالانکہ بیٹیاں بھی وارث ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں نسل آگے چلانے کی غرض سے یہ تمنا کی جاتی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو ماں باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہیں اور پھر اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ایسے حضرات جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور ان کو بیٹوں کی تمنا ہے، یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کی ابھی تک شادی ہوئی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کو اولاد نرینہ نصیب ہو، تو وہ یہ وظیفہ نوٹ کر لے اور اس وظیفے کو ضرور کریں۔
یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے جو کہ قرآنی وظیفہ یعنی قرآن پاک کی ایک سورت کا حصہ ہے، اور یہ وظیفہ سورۃ الفرج کا وظیفہ ہے، یعنی سورہ فرج جو ہے اس کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ کو چن لینا ہے جہاں پر بالکل خاموشی ہو، اس دوران آپ سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ آپ نے ایسی جگہ کو چن لینا ہے، ایسی جگہ پر باوجود ہو کر آپ نے سورۃ الفرج کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ باوجود ہو کر بیٹھ جائیں تو پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر 100 مرتبہ سورۃ الفرج پڑھیں۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب 100 مرتبہ آپ سورۃ الفرج پڑھ لیں اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پھر سے پڑھنا ہے، اور عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی ناشیز میں اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما کر آپ کی مراد پوری فرمائے گا، اور آپ کو اولاد نرینہ نصیب ہوگی، بیٹے کی خوشخبری ملے گی۔ اور اگر ہر بار یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ دوستو، جن بزرگوں نے دین کی طرف سے یہ وظیفہ پیش کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم سے ایک ہی ناشیز میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ان کی یہ تجویز ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس عمل کو چلا کر لیں، یعنی اس عمل کو مسلسل لگاتار بنا ناغہ کیے 41 دن تک کریں۔ آپ اس عمل کے نتائج دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں گے، اور ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت اللہ پاک پوری فرمائے اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری سے نوازے۔ آئیے اب ان کے لیے بھی وظیفہ بتا دیتے ہیں جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور ان کو ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے قرآن کی ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ الراجیات، یہ آپ کو قرآن کے 26ویں پارے کے آخر میں مل جائے گی، جس کا اختتام 27ویں پارے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ 26ویں پارے کے آخر میں دیکھیں گے تو آپ کو سورہ راجیات مل جائے گی۔ اس سورہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 کھجوروں پر دم کرنا ہے، اور وہ کھجوریں عورتوں کو کھلا دینا ہے۔ آپ 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے، اسی طرح لگاتار کرتے کرتے آپ 40 دن تک یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے بہت جلد اولاد کی خوشخبری سے اللہ پاک نوازے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی پاورفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔